پارٹی ہے وہ. ٹھیک ہے. انیس الرحمان صاحب یہ فرمائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا، آپ اسے محض سیاسی احتجاج کہیں گے یا یہ جو ہے وہ کوئی بغاوت کا ایک عنصر تھا؟ اور اس میں یہ بھی بتائیے کہ جتنی آسانی سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا کانگریس کی بلڈنگ کو، اور جتنی آسانی سے وہ وہاں پہ دندراتے پھر رہے تھے، کیا اس سارے پروسیس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو امریکی ادارے ہیں ان کی اہلیت کا بھی پول کھل گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ جیسے کہ رضا صاحب نے جو جس طرح فرمایا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہو چکی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ میں ہم پہلی مرتبہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی حد تک ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھتی نہیں تھی. باوجود امریکہ بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے عوامی لحاظ سے، اور اس سارے سلسلے میں اگر ہم اس کو بغاوت بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے، اور یہ سیاسی احتجاج بھی ہے. لیکن یہ بڑا ایک انوکھا سیاسی احتجاج ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہو رہا ہے جو ابھی بھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے جو اسرائیلی لابی ہے اس سے انہوں نے ایک طریقے سے بنیادی طور پہ اپروول لینی ہوتی ہے. اپروول جو ہے نا وہیں سے لینی ہوتی ہے، اور وہ دونوں جانب کھیلتے ہیں، بلکہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ان دونوں کے پیچھے وہی لوگ ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، یا مسلم دنیا کے اپنا جو دیگر تجزیہ نگار اسکالرز ہیں وہ نہیں کہہ رہے، یہ سارا ریفرنس خود امریکن تجزیہ نگاروں سے لیا جاتا ہے. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، جو ان کا جس کو وہ اپنا فری میڈیا کہتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کارپوریٹڈ میڈیا ہے، CNN ہو گیا یا دوسرے اپنا ادارے ہو گئے، یا یہاں ادھر BBC برٹش میں، تو ان کا ایک مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے. یہ سارا کارپوریٹڈ ہوتا ہے، اور ان کے تانے بانے آخر میں جا کے پھر وہیں انہی لابیز سے مل جاتے ہیں جن کو ہم صہیونی لابیز کہتے ہیں مغرب کی. تو یہاں سے تو کسی چیز کا، کسی خبر کا صحیح طور کے اوپر ظاہر ہونا اور بغیر اینگلنگ کے ظاہر ہونا، یہ تو بالکل عبث ہے، پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو وہاں کارڈ کھیلا ہے، ٹرمپ کارڈ، وہ کھیلا ہے وائٹ سپرمیسی کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا دورانیہ جو ہے صدارت کا، وہ اسی بات کے اوپر زور دیتا رہا ہے. اور انہوں نے کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کالوں کے ساتھ وہاں جو بھی سلوک ہوتا رہا، یا دوسرے اپنا جو نسل کے لوگ ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں، وہ بڑا ایک امتیازی سلوک رہا ہے. اور یہ مزید ٹرمپ کے دور کے اندر مزید بڑا ہے اس چیز کا. پھر آپ یہ دوسری چیز دیکھیں کہ وہاں پہ مختلف جو ادارے تھے ان کے نام ان شخصیات کے اوپر تھے جو ماضی میں وائٹ سپرمیسی کو یعنی امپوز کرنے کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس میں مختلف قسم کی یہ قراردادیں آئیں کہ ان کے نام چینج کیے، لیکن اس نے سختی سے ان کو ایک طریقے سے ویٹو کر دیا ٹرمپ نے کہ نہیں، یہ اس کو رکھا جائے گا. تو اس کو ہم سیاسی بھی کہہ لیں یا ایک طریقے سے، کیونکہ امریکی تاریخ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول وار کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ واشنگٹن میں اس قسم کا انتشار دیکھنے میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب رہ گئی بات وہاں اداروں کی یہ ناکامی ہے یا کیا ہے. دیکھیں ان کے اداروں کے اوپر جو اپنا رول ہے وہ وہی سپرمیسی، وائٹ سپرمیسی کے لوگ ہیں. میں نے خود ٹی وی اسکرین پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو پولیس اہلکار تھے، سفید فام جو ہوتے تھے، وہ مظاہرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے وہاں ادھر. ڈیفینسو تھے وہ. ہاں جی، ڈیفینسو بھی نہیں تھے، وہ تو اشارے کر کر کے بلا رہے تھے کہ اس طرف آؤ. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھا. یہ امریکہ کے تو یہ بغیر اداروں کی سپورٹ کے، کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ امریکہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ادارے بھی وہاں دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ اصل میں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا ہے. ٹرمپ کی لابھ والی شخصیت سے جو انہوں نے کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یوروشلم میں، امریکہ جیسے ملک کا یوروشلم میں اپنی ایمبیسی کو منتقل کرنا اور مقبوضہ یوروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا تھا. اب یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر بائیڈن بھی آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، کلنٹن بھی آ جائے، یہ اس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے، اس کو ریورس نہیں کر سکتے. یہ امریکی آئین کے خلاف چلا یعنی یہ ایسا کام تھا جو انہوں نے لے لیا، جو انہوں نے لے لیا، اور وہ اسی قسم کے نا لاؤ والی بندے سے لیا جا سکتا تھا. اب بائیڈن جیسا آدمی جو 70 سے سینٹ کا حصہ رہا ہے امریکہ کا اور چلا آ رہا ہے، اس کی سنجیدگی یا اس کی بولڈنس جو کچھ بھی ہے،
اس کے اوباما کے یہ سارے ٹینور میں وائس پریزیڈنٹ رہا. ہاں وائس پریزیڈنٹ رہا ہے, لیکن اس کے ٹائم کے اوپر جبکہ وہ وائٹ ہاؤس میں ہوتا بطور صدر, یہ ذرا مشکل تھا تصور کرنا اس بات کو. یہ رہا ہے کہ ہم گزشتہ تقریباً 5-7 جو صدارتی کمپینز ہوئی ہیں وہاں ادھر امریکہ میں, اس میں جو صدارتی امیدوار ہوتے تھے وہ جب اپنا ایک ایجنڈا بیان کرتے تھے عوام کے سامنے, اس میں یہ چیز لے کے آتے تھے. یہ ہم 90 کی دہائی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ چیز لے کے آتے تھے کہ ہم یروشلم میں امریکی ایمبیسی لے کے جائیں گے. یہ بنیادی طور پہ وہاں یہ بش کے ٹائم پہ بھی ہم نے سنا, یہ کلنٹن کے ٹائم پہ بھی ہم نے سنا, جس میں وہ اپنی صدارتی کمپین وغیرہ چلا رہے تھے. انہوں نے تو موصوف نے کر کے دکھا دیا, ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ یہ لائے ہی اس مقصد کے لیے گئے تھے. ٹھیک. اور جو بھی کچھ ان کی موومنٹ چلی اور ان کے داماد کوشنر ہیں, انہوں نے جس انداز میں وہاں ادھر عرب ممالک میں اس چیز کو جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دیا, اس کی باقاعدہ کمپین چلائی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, اور ابھی تک موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی سی سی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی کوشنر صاحب موجود تھے, ان کا رول تھا اس سارے معاملے میں. تو یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اداروں کی ناکامی نہیں, وہاں سارے کام بہت پری پلان ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ پلاننگ کا حصہ تھا. وہاں بڑے پری پلان ہوتے ہیں. وہاں کیوبا پہ جب حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, فالس فلیگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا کہ جس وقت CIA نے کینیڈی کے سامنے یہ منصوبہ رکھا تھا بے آف پیکنگ پہ حملے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پینام کا طیارہ گرا دیتے ہیں چھٹیوں پہ جو لوگ جا رہے تھے. اس نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے 9/11 پہ ہم اپنے جہاز ٹکرا دیتے ہیں اور ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ان کی یہ فالس فلیگ سے تو ان کی جو ہے نا ہسٹری بھری پڑی ہے. آپ چاہے جنوبی امریکہ کو دیکھ لیں, آپ چاہے مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں, جنوب مشرقی ایشیا میں دیکھ لیں, ویتنام کوریا کو آپ دیکھ لیں. تو یہ جو ہے مظاہرین کے ساتھ جو ہے انتظامیہ انوالو تھی, بالکل انتظامیہ انوالو تھی. اور یہ دیکھیں, یہ جو ابھی امپیچمنٹ کی جو بات کی گئی ہے, یہ ایک طریقے سے اس کو دھمکانے کے لیے کہ کوئی جہاں تک میں امریکی آئین کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, اس میں امپیچمنٹ تو صدر کی ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے, ایک ہفتے بعد اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکل جاتا ہے تو یہ کس کی امپیچمنٹ کریں گے؟ بطور صدر امپیچمنٹ ہوتی ہے, جس کا ذکر کانگریس میں ہوا اور نینسی پیلوسی نے جس کو اپنا پیش کیا اس سارے معاملے کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ نہ تو یہ امپیچمنٹ کے معاملات ہوں گے یا کچھ ہوں گے. ہاں ایک چیز ہے, کیونکہ ٹرمپ کے دور میں اسلحہ بہت لیا گیا, اور آپ جانتے ہیں کہ امریکی آئین میں لائسنس نہیں ہے اسلحے کے لیے. آپ کو اسلحہ رکھنے کے لیے, اس لیے وہ اسلحہ لے کے جی ہاں دندناتے خطرہ بھی ہے. ہر گھر میں وہاں اسلحہ موجود ہوتا ہے, اور اب تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ شکاگو اور دوسری اسٹیٹس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہاں دکانوں پہ اسلحہ کم پڑ گیا تھا, لوگ خرید کے لے گئے تھے, اور یہ آج سے 6 مہینے پہلے کام شروع ہو چکا تھا. تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو, یا قدرت کی طرف سے کوئی مکافات عمل ہے, کیونکہ جو کچھ ہم بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو امریکہ ساری دنیا میں کرتا رہا ہے آج تک.